السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم مشاہدین کرام، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 27 اکتوبر سن 2020 عیسوی فیس بک لائیو کے ذریعے آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع ملا۔ بیچ میں کچھ طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے پروگرام نہیں کر سکا۔ میرے دوستو، جو سلسلہ میں نے شروع کیا تھا کتاب آئین ایام تاریخ سے، اور جس میں خلفائے راشدین کے حالات و معاملات، ان کی خلافت کا بیان، اسی سلسلے میں اس سے پہلے جو درس ہوا تھا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے تعلق سے، اور کس طرح سے انہوں نے اپنے بیٹے یزید کے لیے جو ہے بیعت کروائی۔ سن 56 ہجری میں حضرت معاویہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ ان کے بعد ان کے بیٹے یزید کی بیعت کریں، اور اس کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ آج جو بیان ہوگا وہ بہت ہی اہم ہے، اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ 2 قسطوں میں مکمل ہو۔ یہ یزید بن معاویہ کی خلافت کے تعلق سے بات ہوگی۔ یزید بن معاویہ کی مدت خلافت جو ہے سن 60 ہجری سے لے کر کے 64 ہجری تک۔ کتاب کے مصنف شیخ عبد الرحمن شیخ عثمان آل خمیس لکھتے ہیں کہ سن 60 ہجری میں امیر یزید کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی گئی۔ اس وقت اس کی عمر 34 برس تھی۔ البتہ حضرت حسین بن علی اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ یہ دونوں بزرگ اس وقت مدینہ میں تھے، اور جب ان دونوں کو یزید کی بیعت کے لیے طلب کیا گیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس رات غور کر کے تمہیں اپنی رائے سے مطلع کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب رات ہوئی تو آپ مدینہ سے بھاگ کر مکہ چلے آئے اور بیعت نہیں کی، یعنی عبداللہ بن زبیر مکہ چلے گئے، بیعت نہیں کیا۔ جب حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو بلایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ بیعت کر لیں، یعنی یزید کو خلیفہ مان لیں، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں چھپ کر بیعت نہیں کروں گا بلکہ لوگوں کے سامنے اعلانیہ بیعت کروں گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن رات ہوئی تو آپ بھی حضرت عبداللہ بن زبیر کے پیچھے چلے گئے، یعنی یہ بھی مکہ چلے گئے۔ تو یہ 2 لوگ جو ہے، ان دونوں نے بیعت نہیں کی تھی، عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آگے کا مرحلہ آپ دیکھیں کہ جب عراق کے لوگوں کو
عراقیوں کو یہ پتہ چلا کہ حضرت حسین نے یزید بن معاویہ سے بیعت نہیں کی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب انہیں پتہ چلا، مصنف لکھتے ہیں کہ عراقیوں کو خبر پہنچی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کی، اور عراقی خود بھی یزید بن معاویہ کو پسند نہیں کرتے تھے۔ عراق کے جو لوگ تھے وہ یزید بن معاویہ کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ صرف حضرت علی اور ان کی اولاد کو خلیفہ بنانا پسند کرتے تھے عراق کے لوگ۔ وہ جو ہے نہ تو یزید بن معاویہ کو پسند کر رہے تھے، اور نہ ہی انہوں نے اس سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند کیا تھا۔ عراقیوں کا نظریہ کیا تھا، یا ان کی پسند جو تھی، وہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد کو اپنا خلیفہ بنانا پسند کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خطوط لکھے، اور ان میں یہ لکھا کہ ہم نے آپ کی بیعت کی ہے اور ہم آپ کے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرتے، اور ہماری گردنوں میں یزید کی بیعت نہیں ہے بلکہ آپ کی ہے۔ اور بہت زیادہ خطوط لکھے انہوں نے، جیسا کہ کتاب کے مصنف نے ذکر کیا ہے کہ ان کی طرف سے اس قدر خطوط آئے کہ ان کی تعداد 500 سے بڑھ گئی، اتنے زیادہ خطوط لکھا ان لوگوں نے۔ یہ سارے خطوط کوفہ والوں کی طرف سے تھے، اور وہ آپ کو اپنی طرف آنے کی دعوت دے رہے تھے کہ آپ آ جائیے ہمارے ہاں، ہم آپ ہی سے بیعت کریں گے۔ یزید کی بیعت ہمارے گردنوں میں نہیں ہے، ہم نہیں کریں گے اس سے بیعت۔ اس طرح سے خطوط لکھا وہاں کے لوگوں نے، کوفہ والوں نے، تھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اس موقع پر سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ وہاں جا کر حالات کا مکمل جائزہ لیں اور حقیقت حال سے آگاہ کریں۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں کے متعلق پوچھنا شروع کر دیا، پوچھنے لگے لوگوں کے بارے میں، بھائی جو بہت سارے خطوط گئے تھے۔ جب آپ کو مکمل طور پر یقین ہو گیا کہ وہاں کے لوگ یزید کی بجائے حضرت حسین بن علی کو پسند کرتے ہیں، تو وہ ہانی بن عروہ کے پاس ٹھہر گئے، اور لوگ ایک بعد دیگرے آپ کے ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے لگے، اور چنانچہ بیعت مکمل ہو گئی۔ یعنی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کو اس کے لیے کر رہے تھے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ کے لوگ تسلیم کر لیے، اور لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیا، اور بیعت مکمل ہو گئی۔ ان دنوں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی طرف سے، یزید بن معاویہ اس کی طرف سے کوفہ کے گورنر تھے۔ جب انہیں اطلاع پہنچی کہ یہاں کوفہ میں مسلم بن عقیل موجود ہیں اور لوگ ان کے پاس آ کر حضرت حسین کی بیعت کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس سے چشم پوشی کا اظہار کیا، میں نے یعنی اہمیت نہیں دی اس کو، اس معاملے کو انہوں نے اہمیت نہیں دیا، جیسے ہے نا کہ آدمی دیکھ کر کے آنکھ بند کر لے، اس طرح سے چشم پوشی کی اور کوئی اہمیت نہیں دی کہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے چند حاشیہ بردار کوفی شام میں یزید بن معاویہ کے پاس شکایت لے کر گئے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے شام یزید بن معاویہ کے پاس، شکایت کیا وہاں، اور اسے کوفہ کی صورتحال سے آگاہ کیا
کہ لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں اور نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ اس معاملے کو اہمیت نہیں دے رہے، جو گورنر ہیں وہاں کے، ان کا کام ہے کہ اس پہ ان کی نظر ہونی چاہیے، کیوں ایسا ہو رہا ہے، ساری چیزیں جا کے ان لوگوں نے یزید بن معاویہ سے کہا۔ تو یزید نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کر کے یعنی ختم کر دیا، ان کی گورنری کو معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو کوفے پر گورنر مقرر کر دیا، اور اس سے پہلے بصرے پر گورنر تھا۔ کوفہ بصرہ مشہور شہر ہے عراق کا، تو عبید اللہ بن زیاد جو ہے بصرہ کا گورنر تھا اس سے پہلے، اور اس کو کوفہ کے گورنری پہ مقرر کر دیا گیا ہے نا، وہ بھی سونپ دی گئی اسے۔ یزید نے اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے اسے کوفہ کی گورنری بھی سونپ دی کہ عبید اللہ بن زیاد جو ہے وہاں کی بھی حالات کو دیکھے اور گورنر بنا دیا کوفہ کا۔ چنانچہ عبید اللہ بن زیاد منہ پر کپڑا لپیٹ کر رات کو کوفہ میں داخل ہوا۔ تو میرے دوستو، یہ چیزیں جو بیان کی جا رہی ہیں یہ صحیح روایتوں کی روشنی میں جو شیخ عثمان الخمیس نے جو ہے اس کو مرتب کیا ہے، صحیح روایتوں کی روشنی میں، تو وہ عبید اللہ بن زیاد جو ہے نا یہ منہ پر کپڑا لپیٹ کر رات کو کوفہ میں داخل ہوا۔ جب وہ لوگوں پر گزرتا تو انہیں سلام کہتا، کپڑا سے منہ ڈھکے ہوئے تھا، اور وہ اسے یوں جواب دیتے، وعلیک السلام یا ابن بنت رسول اللہ، اے نواسے رسول آپ پر سلام ہو۔ لوگ کیا ہے دراصل اسے حضرت حسین سمجھ رہے تھے، لوگ مغالطے، مطلب انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے، اب چہرہ ڈھکا ہوا ہے، رات میں آیا ہے، سلام کر رہا، تو لوگ اس کو سمجھتے کہ نواسے رسول حضرت حسین ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، تو لوگ اسے حضرت حسین سمجھ رہے تھے کیونکہ وہ رات کو چھپ کر داخل ہو رہا تھا اور منہ پر عمامہ لپیٹے ہوئے تھا۔ جو عبید اللہ بن زیاد کو معلوم ہوا کہ معاملہ خطرناک ہے اور لوگ حضرت حسین کا انتظار کر رہے ہیں، تو وہ اپنی جو ہے قصر عمارت میں داخل ہوا، جو اس کی عمارت کی گورنر ہاؤس جو تھا اس بلڈنگ، اس میں گیا اور اس نے اپنے عقیل نامی غلام کی ڈیوٹی لگائی۔ ایک غلام تھا اس کا جس کا عقیل نام تھا، تو اس کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ جائے اور اس معاملے کا پتہ لگائے اور یہ بھی بتلائے کہ اس معاملے میں کون سی شخصیت اہم کردار ادا کر رہی ہے، جو بیعت ہوئی مسلم بن عقیل کی اور جو حالات کیا ہیں پورا پتہ لگا کر کے بتائے، وہ کون کون لوگ اس میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، کون کون سے لوگ پیش ہیں اس میں، یہ ساری چیزیں جانکاری اس نے اس سے طلب کی۔ چنانچہ وہ گیا غلام اس کا، اور وہ یہ نہیں ظاہر کرتا تھا میں یہاں کا ہوں، باہر کا ظاہر کرتا تھا، اپنے آپ کو ہمت کا باشندہ ظاہر کر کے لوگوں سے آپ کے پاس آپ کے متعلق پوچھنے لگا اور بتانے لگا کہ حضرت حسین کی مدد کے لیے 3000 دینار لایا ہے۔ کچھ عرصہ پوچھ گچھ کے بعد اسے ہانی بن عروہ کے گھر کا پتہ بتایا گیا، باہر کا ظاہر کیا کہ میں یہاں کا نہیں ہوں، میں باہر کا ہوں، اور پوچھنے لگا کہ میں حضرت حسین کی مدد کے لیے 3000 دینار لے کے آیا ہوں، میں مدد کرنا چاہتا ہوں ان کی، کیسے ملاقات ہوگی، کون لوگ ہیں، کہاں پہ ہیں، اس طرح سے جو ہے کچھ جب کافی اس نے پوچھ گچھ کی تو اسے ہانی بن عروہ کے گھر کا پتہ بتایا گیا جہاں پہ مسلم بن عقیل تھے اور بیعت کیا تھا وہاں۔ چنانچہ اس کے گھر میں داخل ہوا اور اس نے مسلم بن عقیل سے ملاقات کر کے ان کی بیعت کی اور انہیں 3000 دینار دیے، اور کئی دن ان کے پاس آتا جاتا رہا۔ یہ CID ہے، اس کس طرح سے مطلب پتہ لگا رہا ہے تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو، تو کئی دن ان کے پاس آتا جاتا رہا۔ چنانچہ معاملے کا مکمل پتہ لگا کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس لوٹ گیا جو گورنر تھا کوفہ کا، اور اسے پوری خبر دے دی۔ اب آگے آپ دیکھیں کہ ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے مکہ سے کوفہ کی طرف روانگی ہو رہی ہے۔ جب یہاں حالات سازگار ہو گئے کوفہ میں اور بہت سے لوگوں نے مسلم بن عقیل کی بیعت کر لی، تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیج دیا کہ حالات سازگار ہیں، لہٰذا اب آپ تشریف لے آئیں۔ ٹھیک تھے حالات اس وقت، جو انہوں نے دیکھا تو بھیج دیا پیغام کہ بھائی آ سکتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے 8 ذی الحجہ کے دن مکہ سے نکل پڑے۔ ادھر عبید اللہ بن زیاد کو مسلم بن عقیل کے پروگرام کا پتہ چل چکا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ ہانی بن عروہ کو میرے پاس لاؤ۔ جب اسے لایا گیا تو عبید اللہ نے پوچھا، عبید اللہ بن زیاد نے، مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ تو ہانی بن عروہ نے کہا میں نہیں جانتا۔ عبید اللہ بن زیاد نے اپنے غلام عقیل کو بلایا۔ جب وہ آیا تو اس سے کہا کیا تو اسے جانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو ہانی کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، کیونکہ غلام اسے جانتا تھا، ملاقات ہوتی رہتی تھی، وہ آتا جاتا تھا اس کے گھر، وہی تو گیا تھا پتہ لگانے 3000 دینار لے کر کہ میں حسین کو دینے آیا ہوں۔ تو غلام اسے جانتا تھا اور اس نے اس کے گھر مسلم بن عقیل کی بیعت بھی کی تھی دکھانے کے لیے۔ اور ہانی کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس کی بیعت اور دیناروں کا معاملہ جو تھا یہ تو عبید اللہ بن زیاد کا دھوکہ تھا۔ چنانچہ ابن زیاد نے عبید اللہ بن زیاد نے پھر پوچھا کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ تو ہانی نے کہا اللہ کی قسم اگر وہ میرے قدم کے نیچے بھی ہوتا تو میں اسے نہ اٹھاتا۔ یہ سن کر عبید اللہ بن زیاد نے اسے پیٹا اور اسے قید کرنے کا حکم دے دیا ہانی کو۔ جب مسلم بن عقیل کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے 4000 افراد کا لشکر لے کر عبید اللہ بن زیاد کے محل کا گھیراؤ کر لیا، محاصرہ کر لیا۔ جس طرح سے ہانی بن عروہ کے ساتھ اس نے اس طرح کیا عبید اللہ بن زیاد نے، تو مسلم بن عقیل نے 4000 افراد کا لشکر لیا اور عبید اللہ بن زیاد جس محل میں تھا اس کا گھیراؤ کر لیا، اور اہل کوفہ بھی ان کے ساتھ نکل پڑے۔ اس وقت عبید اللہ بن زیاد کے پاس کوفہ کے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے ان سے کہا کہ لوگوں کو مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے سے باز رکھو، روک دو لوگوں کو، جو وہاں کے سردار لوگ بیٹھے تھے اس کے پاس، کہ بھائی لوگوں کو منع کر دو کہ مسلم بن عقیل کا ساتھ نہ دیں وہ۔ اور اس نے روپے پیسے دینے کا بھی لالچ دلایا ان کو، یعنی روپے پیسے کا لالچ بھی دیا، اور انہیں شام کے لشکر کا ڈراوا بھی دیا کہ اگر باز نہیں آؤ گے تو شام سے لشکر جو آئے گا اور جو پھر نتیجہ جو ہے ٹھیک نہیں ہوگا۔ دھمکی دیا، ڈرایا ان لوگوں کو جو مسلم بن عقیل کے ساتھ لوگ جا رہے تھے، یعنی ان پر دباؤ بنانے کے لیے ان سرداروں سے کہا کہ ان کو روکو اور اس کا ساتھ چھوڑ دیں۔ چنانچہ کوفی سردار لوگوں کو مسلم بن عقیل سے جدا کرنے لگے۔ مسلم بن عقیل کے ساتھ 4000 کا لشکر تھا، اور ان کا شعار جو ہے کوڈ ورڈ جس کو کہتے ہیں، کوڈ بھاشا جس کو ہم بولتے ہیں، ایک ہوتا ہے اپنا لشکر میں، فوجوں میں، وہ یہی تھا، منصور و امت، اے منصور مار دو، یا منصور و امت۔ چنانچہ کوفی سرداروں کے ڈرانے، دھمکانے اور لالچ دینے کی بنا پر عورتیں آتیں اور اپنے بیٹوں کو لے جاتی۔ وہ سردار لوگ گئے وہاں، پیسے کی لالچ مل گئی اور تھوڑا ڈر بھی گئے، جا کے کہا بھائی کہ اپنے اپنے بچوں کو، اپنے اپنے بیٹوں کو، اپنے لوگوں کو روکو، بلا لو سب، اور مسلم بن عقیل کے ساتھ نہ جائیں، وہ چھوڑ دیں اس کا ساتھ۔ تو اب عورتیں آ رہی ہیں، اپنے اپنے بیٹوں کو لے جاتی تھیں، ہے نا، مرد آ کر اپنے بھائیوں کو لے جاتے، اور قبائل کے سربراہ جو تھے، جو لیڈر تھے قبیلے کے لوگ، اپنے اپنے لوگوں کو اس شورش میں حصہ لینے سے روکنے لگے کہ بھائی مت جاؤ وہاں پہ، اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور سمجھ رہے ہیں، کیونکہ اسے اوپر سے روک دیا گیا تھا، لالچ تھی دل میں۔
یہاں تک کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ 4000 میں سے صرف 30 آدمی باقی رہ گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ کیا سچویشن ہوئی ہوگی اس وقت، مطلب حالات کس طرح بدل گئے جو ہے۔ 4000 لوگ تھے ابھی اور صرف ان کے ساتھ 30 آدمی باقی رہ گئے، سب واپس چلے گئے۔ سورج ابھی غروب نہیں ہونے پایا تھا کہ وہ بھی چلے گئے، 30 بھی چلے گئے اور مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے۔ اور آپ کوفہ کی گلیوں میں بے یار و مددگار پھرنے لگے۔ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کدھر جائیں۔ چنانچہ آپ نے بنو کندہ کی کسی عورت کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اسے کہا کہ میں پانی پینا چاہتا ہوں۔ اس نے آپ کو اجنبی سمجھ کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں، اور اسے یہ بھی خبر دی کہ لوگوں نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے اور ایک حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی آ رہے ہیں، کیونکہ میں نے انہیں پیغام بھجوایا ہے کہ وہ آ جائیں۔ چنانچہ اس عورت نے ان کو اپنے گھر کے ساتھ والے گھر میں داخل کر لیا اور انہیں روٹی اور پانی دیا، لیکن اس کے بیٹے نے عبید اللہ بن زیاد کو مسلم بن عقیل کے ٹھکانے کی اطلاع دے دی۔ عورت نے تو پناہ دے دی، ٹھکانہ دے دیا، لیکن اس عورت کے بیٹے نے عبید اللہ بن زیاد کو جا کے بتا دیا۔ تو اس نے جو ہے عبید اللہ بن زیاد نے 70 آدمیوں کو بھیج کر اس مکان کا محاصرہ کر لیا، اس کا گھیراؤ کر لیا۔ چنانچہ آپ بھی ان کے ساتھ لڑے۔ بالآخر انہوں نے آپ کو امان کے وعدے پر گرفتار کر لیا اور عبید اللہ کے محل میں لے گئے۔ چنانچہ اس نے مسلم بن عقیل سے سوال کیا، ان کو پکڑ لے گئے وہاں، مسلم بن عقیل کو عبید اللہ کے محل میں لے گئے، عبید اللہ بن زیاد کے پاس۔ تو مسلم بن عقیل سے سوال کیا عبید اللہ بن زیاد نے کہ بتاؤ تم نے کس وجہ سے ہمارے خلاف چڑھائی کی؟ تو مسلم بن عقیل نے فرمایا حضرت حسین کی بیعت کی وجہ سے جو ہماری گردنوں میں ہے۔ اس نے کہا میں تجھے قتل کرنے والا ہوں، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ تو مسلم بن عقیل نے فرمایا مجھے وصیت کر لینے دو، مجھے وصیت کر لینے دو۔ اس نے کہا ہاں وصیت کر لو۔ تو انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو عمر بن سعد بن ابی وقاص، مشہور صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص، ان کے بیٹے عمر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا تم ان تمام لوگوں سے بڑھ کر، مسلم بن عقیل نے ان سے کہا کہ تم ان تمام لوگوں سے بڑھ کر میرے قریبی رشتہ دار ہو، آؤ میں تمہیں وصیت کر لوں۔ چنانچہ مسلم بن عقیل عمر بن سعد کو گھر کے کونے میں لے گئے اور وصیت کی کہ حضرت حسین کو پیغام پہنچا دیں کہ وہ واپس چلے جائیں۔ اگر وہ کوفہ کی طرف آ رہے ہیں، نکل چکے ہیں، انہیں پتا تھا کہ میں نے پیغام دیا، وہ نکل چکے ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ یہ وصیت کی کہ حسین کو پیغام بھیج دیں کہ وہ واپس چلے جائیں۔ مسلم بن عقیل نے اس موقع پر اپنی وصیت میں مشہور یہ فقرہ جو ہے ارشاد فرمایا تھا، وہ جملہ جو انہوں نے لکھا تھا اس میں اپنے اہل و عیال سمیت واپس لوٹ جاؤ اور اہل کوفہ سے دھوکہ نہ کھاؤ، کیونکہ کوفہ والوں نے مجھ سے اور آپ سے کذب بیانی کی اور جھوٹے کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ بات لکھی تھی اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس، جو انہوں نے پیغام بھجوایا تھا بعد میں، کہ ان لوگوں نے دھوکہ دیا ہے کوفہ والوں نے، اور جھوٹی باتیں سمجھنا نا، جھوٹ کا سہارا لیا ان لوگوں نے، جھوٹ بولا اور جھوٹوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ چنانچہ عمر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو ان کا پیغام دے کر بھیجا کہ منصوبہ ناکام ہو گیا ہے اور کوفہ والوں نے اسے دھوکہ دے دیا، یعنی عین موقع پر دھوکہ دے دیا ہے۔ چنانچہ مسلم بن عقیل کو عرفہ والے دن اسی وقت جو ہے قتل کر دیا گیا۔ جو 9 تاریخ ہوتی ہے عرفہ کی، جو تاریخ ہوتی ہے 9 ذی الحجہ۔ ادھر حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ ان کے قتل سے ایک دن پہلے یعنی 8 ذی الحجہ کو مکے سے نکل چکے تھے۔ تو یہ حالات تھے میرے دوستو، اور ابتدائی جو مطلب یزید
کہ بیعت کے بعد جو معاملہ سانحہ پیش ہوا، کس طرح سے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دے کر کے جو ہے وہاں بلانے کی کوشش کی، اور کتنے خطوط بھیجے، سب جھوٹ تھا، دھوکہ دینا تھا، اور اس میں کچھ نہیں تھا۔ وہ بات آپ آگے سمجھیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے جو بیان ہوگا کہ صحابہ کرام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ جانے سے روکا، کن کن صحابہ نے منع کیا، کیا باتیں ان کی ہوئیں، اس کا بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد جو ہے سانحہ کربلا جو پیش آیا، جس دن لڑائی ہوئی وہاں کیسے ہوئی، تو انشاءاللہ العزیز یہ دوسرے درس میں اس کا بیان ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ کل وہ بات جو ہے مکمل ہو جائے۔ تو بہرحال ایک تاریخی چیز ہے میرے دوستو، اور صحیح تاریخ جو ہے ہمیں سمجھنی چاہیے، کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے، اور ایک آدمی کو بہت بڑا ظالم، اور کسی کو اور کچھ، کسی کو اور کچھ، بہت ساری چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں، صحابہ کو گالی دینا، اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے تعلق سے جو کہ بہت ہی غلط ہیں، جن کی کوئی اور بہت ہی ایک سمجھیے کہ صحابہ کے بارے میں کچھ کہنا آپ جانتے ہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، اس لیے ہمیں صحیح تاریخ کا پتہ لگانا چاہیے، اور تاریخی معلومات جو ہے صحیح روایتوں کی روشنی میں اسے ہمیں پڑھنا چاہیے، ایسی کتابیں ڈھونڈنی چاہیے تاکہ ہمیں اندازہ ہو، صحیح بات پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین جب تک دنیا میں رکھے ہمیں ہر قسم کے شر و فساد سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ اس دین کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور جو بھی باطل طاقتیں ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے پیچھے، یا اس طرح ہمارے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں عبرتناک سزا دے، انہیں ذلیل و رسوا کرے، اور دنیا والوں کے لیے انہیں عبرت بنائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔